آج ہم ذرا بات کریں گے سرطان کی یعنی کہ کینسر کی. اور کینسر ایک ایسی بیماری ہے جو کہ نام ہی لوگوں کو ڈرا دیتی ہے. اس کا نام ہی ایسا ہے اور اس کے بعد جو علاج ہے، جو مراحل ہیں، جو ریڈیشن ہے، کیمو تھراپی ہے، اس سے نفسیاتی طور پہ جو مریض ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سفر کرتا ہے. تو لیکن اللہ کا شکر ہے ستی ہمارے پاکستان میں اب اتنے جدید طرز کے یہاں پہ علاج بھی موجود ہیں کہ بڑا اچھے طریقے سے ان کا علاج ہو جاتا ہے اگر بر وقت اس کی تشخیص ہو جائے. اسٹیجز ہوتی ہیں جی، ٹرمینل اسٹیج پہ پہنچ کے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ اگر پہلی اسٹیج پہ پتہ چل جائے تو پھر اس کو جناب کیور کیا جا سکتا ہے. اور اس کی کئی ریڈیشن ہے، کیمو تھراپی ہے، ادویات ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جس سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. اور ایک پروسیس ہے، کیمو تھراپیز لیتھل، اس کے نفسیاتی بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں آپ کے انسان پہ. مریض پہ نہیں، جو اس کے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر یاد ہے آپ نے، ہم نے اپنے شو میں بھی بات کی تھی کہ اگر فرض کریں کہ اسٹیج آگے بڑھ جاتی ہے اور کوئی ٹرمینل النس کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے آس پاس کے لوگ بھی ڈبل جیبرٹی میں ہوتے ہیں، ڈپریشن میں ہوتے ہیں کہ ہم اتنی محنت بھی کر رہے ہیں وی ڈونٹ نو کہ ویدر از گوئنگ ٹو میک اٹ اور ناٹ. بالکل جی. تو آج ہم یہ اسپیسیفکلی بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنی خوراک کے تھرو بچ سکتے ہیں اس بڑے کینسر سے. چاہے وہ کسی بھی قسم کا کینسر ہو تو اپنی خوراک میں ایسی کیا چیزیں ایڈ نہیں پڑتی ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم جو چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں ان سے بہت ساری بیماریاں میں لاحق ہوتی ہیں. مطلب ٹھیک ہے اسٹریس تو ہے ہی، اسٹریس سے آپ کو شوگر بھی ہو جائے گی، لیکن شوگر کھانے سے بھی اور میٹھی چیزیں کھانے سے بھی آپ کی شوگر بڑھ سکتی ہے. تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اسی والے سے بات کرنے کے لیے ماہر آنکولوجسٹ ڈاکٹر اصغر حسین. اصغر صاحب ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم سر اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. سر یہ کہیے گا کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کینسر کے پیشنٹس بہت سارے ہمارے سامنے آ گئے ہیں. پہلے ایک پرٹیکولر ایج ہوتی تھی، اب دیر از نو ایج فار کینسر پیشنٹس. کسی کی بھی ایک دم تشخیص ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کسی کو اس چیز کا کینسر، اس چیز کا کینسر ہے. وہ تو چلے علاج اور تشخیص کی بات ہے، لیکن کون سے ایسے کھانے ہیں جو کہ میں پرون کر دیتے ہیں ٹورڈز کینسر؟ تھینک یو فار ایئر بھائی. بیسیکلی کھانے ڈیفینیٹلی یو کین سے کہ دیز آر دا رسک فیکٹر ناٹ دا کازز ہوتی تو پھر ہر بندے کو وہ چیز کھانے سے کینسر ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سگریٹ پیتے ہیں لیکن سب سگریٹ والوں کو کینسر نہیں ہوتا، لنگ کینسر نہیں ہوتا. پان گٹکا ساری دنیا کھاتی لیکن سب کو نہیں ہوتا. لیکن یو کین سے دیز آر دا رسک فیکٹر. رسک فیکٹر میں کوئی ڈائٹری فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. ڈائٹری فیکٹرز میں جو خاص طور پہ جو ابھی اسٹڈیز آئی ہیں جو کہتے ہیں جی کہ ریڈ میٹ از اے رسک فیکٹر. ریڈ میٹ میں جو خاص طور پہ جو پروسیسڈ میٹ ہیں، بڑا چھوٹا گوشت جو کھانے سے، بٹ دیز میک سم رسک فیکٹر انکریزز یور پرون ٹورڈز ڈیولپمنٹ آف اینی کولوریکٹل میں آنتوں کا کینسر ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ کچھ اچھی ڈائٹس بھی ہیں، کچھ اچھی ہیبٹس بھی ہیں جن کا یوز کریں. یہ بتائیں کہ یہ جو پروسیسڈ میٹ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں ایک بڑا سیل بھی کیا جاتا ہے، لوگ پسند بھی کرتے ہیں. اس میں ایسا کیا چیز ہے جس کی وجہ سے they are prone to cancers یا abnormal cell growth ہوتی ہے؟ They add some certain chemicals or you can say just to ان کو پروسیس کر کے ان کو جو فریش فروزن فارم میں لے کر آتے ہیں تو they can، اب اس پہ اسٹڈیز اویلیبل ہیں. They can say that the red meat and especially the processed meat is a risk factor for this your کولوریکٹل کینسر، میدے کا کینسر اور یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے. اور لیکن اس کے علاوہ جو اگر ہم اچھی بات کریں تو اچھی بات میں یہ کہ آپ کی ریکوائرمنٹ بھی تو ہے نا ریڈ میٹ باڈی کی. آپ یو کانٹ میک اینی باڈی فری فرام دا ریڈ میٹ. تو ریکوائرمنٹ جو یہ تھی کہ آپ رفلی یو کین سے 100 گرام پر ویک اور 150 گرام پر ویک تک یو ہیو ٹو ٹیک دا ریڈ میٹ ایٹ لیسٹ. آپ 100 گرام پر ویک کی بات کریں، لوگ 100 گرام تو ایک دن میں کھا لیتے ہیں بڑے آرام سے. اچھا 400 گرام دیکھیں. اچھا یہ آپ میٹ کی بات کریں. اچھا ستی، اگر ہم یہاں پہ جو سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں وہ نالے کے پانی میں کاشت کی جاتی ہیں، وہ پانی ہی مطلب اس قابل ہی نہیں ہوتا، اس وجہ بدبودار نالے کے پانی میں سبزیاں نکلتی ہیں. پھر جو ہمارے پھل ہیں ان کو ان کے ساتھ بھی سچویشن ہے، پیسٹی سائڈز ہوتے ہیں. پھر ان کو پرزرو کرنے کے لیے جو ان کے اوپر اسپریز کیے جاتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. یہ سارے جو پیسٹی سائڈز ہیں اور یہ ساری جو پروڈکٹس ہیں ویجیٹیبل پروڈکٹس، یہ یو کین سے آرٹیفیشل یہ جو سویٹنرز ہم ایڈ کرتے ہیں یہ میکس اے رسک فیکٹر.
یہ جتنے کلر آئٹمز ہوتے ہیں جیسے یہ آپ نے دیکھا ہوگا جتنی اسٹرابیریز پہ بھی کلر کیا جائے گا, اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں, کیک میں کتنی ساری آرٹیفیشل سویٹنرز ایڈ کیے جاتے ہیں, دیز میک دا رسک فیکٹر. آرٹیفیشل کلرز ہوتے ہیں اس کے فوڈ کلرز جو ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خاص طور پہ یہ لیور کینسر کے بڑا رسکی ہوتے ہیں. اچھا, اور شوگر میں آپ کہہ رہے تھے ابھی پہلے ہماری بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ ویسے کھا سکتے ہیں کیونکہ ہماری باڈی کی, لیکن وہ منیملی پروسیسڈ اور جو ہے وہ نیچرل شوگرز کھا سکتے ہیں. آئی تھنک دیکھیں نیچرل شوگر میں خاص طور پر جو را شوگر ہوتی ہے ان دی فارم آف گڑ شکر کے طور پہ وہ کھائی جا سکتی ہے, دیٹ کین بی یوز. یہ جو ریفائنڈ شوگر ہوتی ہے وائٹ شوگر دیٹ کین بی سم ڈینجرس. لیکن یو کانٹ سے اینی باڈی کہ جی آپ ہم سے آ کے پیشنٹ پوچھتے ہیں جی کہ ہم شوگر, میں نے اپنے پیشنٹ کو اپنی والدہ کو والد صاحب کو شوگر فری کر دیا. اگر آپ ان کو شوگر فری ایبسلوٹلی کریں گے, دیکھیں ایک ہوتی ہے پروسیسڈ میں جو اندر جا کے شوگر میں کنورٹ ہوتی ہے, جیسے لیکٹوز ملک پئیں گے یہ بھی اندر جا کے شوگر میں کنورٹ ہوتا ہے, پروٹین بھی اندر جا کے بعد میں شوگر میں. اگر آپ ان کو ڈائریکٹ شوگر دیتے ہیں تو دیٹ کین بی سم ڈینجرس آلسو. تو ہم یہ کہتے ہیں جی آپ ان کو ایبسلوٹلی شوگر فری مت کریں, گیو دیم سم شوگر, باڈی کی ریکوائرمنٹ بھی تو شوگر ہے نا. اگر آپ ان کو شوگر فری کریں گے بیچارے ویک ہو جائیں گے. تو آپ انہیں ریفائنڈ شوگر کم دیں, را شوگر دے سکتے ہیں. را شوگر ہم ان کو فروٹس کی صورت میں دے سکتے ہیں, پریفریبلی ہنی دے سکتے ہیں, دیٹس گڈ تھنگ. لیکن آج کل تو ہنی بھی یہاں پہ خالص نہیں ہے نا, وہ بھی آپ ہنی رکھا ہو تو اس کے نیچے اتنی موٹی چیز, ایون میپل سیرپ کا کہتے ہیں کہ وہ بھی دے سکتے ہیں. اچھا میپل سیرپ دے سکتے ہیں, دے سکتے ہیں. اچھا اوکے سر, ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ وہ کون سا فوڈ ہے جو کہ ہم ان کو دے سکتے ہیں جو کہ کینسر سروائیورز ہیں, جو کہ ہیل ہو رہے ہیں, مطلب جو بہتر ہو رہے ہیں. کیا کیا چیزیں ان کو کھانی چاہیے, کیا کیا چیزیں ان کو نہیں کھانی چاہیے؟ ایکچولی جو چیز کھانی چاہیے اس میں آل فروٹس, آل ویجیٹیبلس, دیٹس آل فائن. اس کے علاوہ آپ فروٹ جوسز یوز کر سکتے ہیں. ریگولر ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ. اوور ویٹ نہیں ہونا چاہیے پیشنٹ کو, کسی بھی صورت میں اوور ویٹ ہوگا تو یہ پرابلم بڑھتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو کچھ ٹوٹکے ہمارے پرانے زمانے میں لوگ یوز کرتے تھے, ہلدی اور جناب یہ پیاز, لہسن, ادرک, دیز آر آل ویری گڈ فار دا فوڈ. اچھا دے آر گڈ. اچھا اب ذرا یہ بتائیے کہ بحیثیت ایک آنکولوجسٹ, ظاہر ہے کہ یو نو everything, almost everything about cancer, کہ ہاں جی کیسے پھیلتا ہے. آپ اپنی لائف میں کیا کیا احتیاط کرتے ہیں knowing کہ یہ رسک فیکٹرز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم خود بھی اور ہم اپنے پیشنٹس کو بھی یہ کہتے ہیں جی اپنے ویٹ کو نہیں بڑھنے دینا. ٹرائی ٹو کیپ یور ویٹ ود ان. آپ کا باڈی سرفیس ایریا جو ہوتا ہے, باڈی میس انڈیکس, دیٹ شوڈ بی اراؤنڈ 18 to 25. ویٹ نہیں, باڈی میس انڈیکس کو آپ قابو میں رکھیں. ٹھیک ہے, وہ ایک اس کے کیلکولیٹرز بھی ملتے ہیں آپ گوگل. اب تو ایک ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب آئے تھے, انہوں نے بڑا اچھا فارمولا دیا کہ جو آپ کی ہائٹ ہے انچز میں, اس کا آدھے سے کم آپ کی ویسٹ ہونی چاہیے. نہیں آپ ویسٹ, میں اس کو ایک اور جھٹکا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کا ہائٹ لیٹس سی 170 سینٹی میٹر فار میل, تو آپ اس پہ 70 مائنس کر دیں, 100 مائنس کر دیں, تو your weight should be ideally around 70 kg. اور فیمیل کے لیے ہوتا ہے کہ وہ 105 مائنس کر دیں. اوکے, تو آپ کے 65 آئیڈیل ہائٹ فیمیل کی ہائٹ بن جاتی ہے, ویٹ بن جاتا ہے. تو یہ دیٹ آلسو ڈیپینڈز آن دی ہائٹ, مطلب آپ کی اگر ہائٹ 5 فٹ 1 انچ اور اس پہ 65 ویٹ ہو تو وہ نہیں. لیکن میں نے آپ کو ایگزامپل دے کر 170 سینٹی میٹر آپ کی ہائٹ ہے اور یور میل, تو 100 مائنس کریں تو 70 شوڈ بی یور آئیڈیل باڈی. اچھا یہ بتائیے گا, کیونکہ یہ خاموش قاتل ہے کینسر جو ہے, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کس طریقے سے آپ کے اندر آپ کی باڈی میں پورا پھیل رہا ہوتا ہے. کوئی ایسے سمٹم جن سے ہمیں پتا چلے کہ ہاں دس از دا ٹائم وی شوڈ گو اینڈ کنسلٹ آنکولوجسٹ, کوئی بھی ایسا سمٹم ہو؟ لازمی نہیں کہ وہ آنکولوجسٹ تک کی ڈائریکٹ اپروچ کریں, مین کہ it all depends کہ which side is going to be involved. دیکھیں کینسر is not a common cancer for the young age. young age میں آتا ہے تو بہت اگریسو ہوتا ہے. most of the time this cancer develop after the age of 50 plus. جو most common cancer ہیں وہ 50 plus develop ہوتے ہیں, خاص طور پر breast cancer ہے, میل میں prostate cancer. لیکن اب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں, ریسرچ بتا رہی ہے کہ 30 کے بعد ہی جو خواتین ہیں وہ آ رہی ہیں, جو آ رہی ہیں وہ بہت کم ہے. مین کہ you can say they are there, لیکن ان کے اگر آتا ہے تو وہ کوئی فیملی رسک ہو سکتا ہے ان کا, اور ان کی کوئی ایسی جینیٹک چینج, بیک گراؤنڈ ایسا ہو تو نہیں, بیک گراؤنڈ فیملی کی جینیٹکس چینج ہو سکتی ہیں. آپ کے باڈی کے اندر جو میکانزم ہے وہ اگر اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو یو کین ڈیولپ دا کینسر. لیکن دیکھیں وہ ینگ ایج کے کینسر میں تو ڈیفینیٹلی بہت اگریسو ہوں گے. موسٹ کامن کینسر لائک بریسٹ کینسر ہے, پروسٹیٹ کینسر ہے, یہ سارے 50 پلس کے لیے ہیں. اچھا, اور اس کے اندر کامن کون سے کینسرز ہوتے ہیں اور اس کے لیے کیا ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر بہت سے لوگ ہیں جو شہروں میں نہیں ہیں, وہ گاؤں دیہات میں رسائی ان کی ہوتی ہے, تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے نکلنا, اور تو کیا چیزیں ہیں جو الارمنگ ہیں اور اس کے لیے کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے؟ جو ایک ایکوائرڈ کینسر یو کین سے, جو منہ والا کینسر ہے, اورل کیوٹی, وہ تو ہمیں تقریباً ہمارا 5 گٹکے سے تقریباً ہو رہا ہے اس ریجن میں خاص طور پہ.
جو نیچرل کینسر کین ڈیولپ ڈیو ٹو دیئر اون باڈی، اس میں فیمیل میں بریسٹ کینسر ہے، میل میں پروسٹیٹ کینسر، مثانے کی غدود کا کینسر، لنگ کینسر از ویری کامن کینسر جو اسموکنگ سے ہوتا ہے، ان سے بچا جا سکتا ہے کچھ حد تک. نہیں تو ان کی سائنس کیا ہوتا ہے؟ سائن یہ ہوں گے جو بریسٹ کینسر ہوگا وہ اکثر لمپ بنتا ہے جو پین لیس ہوگا. اکثر خواتین کو اس میں پرابلم نہیں ہوتا، درد نہیں ہوتا، وہ بتاتی ہیں. پروسٹیٹ کینسر میں خاص طور پہ جو پرابلم آتا ہے جو پیشاب رکتا ہے اور 50 کے بعد پیشاب کا بار بار سلو آنا تو پروسٹیٹ انلارجمنٹ بھی ہو جاتی ہے. لنگ کینسر میں وہی سانس کی تکلیف جس کو لوگ اکثر ٹی بی سمجھتے ہیں، وہ اکثر کوئی نہ کوئی اندر پرابلم چل رہا ہوتا ہے، اس میں سانس کا پھولنا، کھانسی. یعنی کہ 2 ہفتے سے زیادہ کھانسی ہو تو پھر چیک کرائیں، کیا کریں؟ ڈیفینیٹلی 2 ویکس پلس. اگر آپ کو ایک بہت ہی اگریسو قسم کی کف ہے جو سیٹل نہیں ہو رہی ود اینٹی بایوٹکس ود کف سیرپ، تو یو ہیو ٹو گو فار. ڈاکٹر صاحب کوئکلی میں جاتے جاتے آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ وہ لوگ جن کی فیملی میں ہسٹری ہے، اگر کسی کو بلڈ کینسر ہو یا بریسٹ کینسر ہو یا کسی بھی قسم کا کینسر ہم دیکھتے ہیں ہماری فیملی میں، دادا دادی، نانا نانی یا پیرنٹس میں آئے، تو پھر ان کے بچوں کو کیسے محتاط رہنا چاہیے؟ یہ جو خاص طور پہ فیمیلیل کینسر ہے جس میں بریسٹ کینسر ہے وہ میٹرنل سائڈ سے زیادہ ہوتا ہے. میٹرنل سائڈ میں آپ کے فرسٹ ڈگری ریلیٹیو مین کہ آپ کی والدہ، نیچے اگر آپ کی کوئی بیٹی یا آپ کی بہنیں، تو یہ آپ کے فرسٹ ڈگری ریلیٹیو. ان کے لیے کوئی ٹیسٹ آ گئے ہیں جس میں برکا ٹیسٹنگ ہوتی ہے، جینیٹک ٹیسٹنگ ہوتی ہے، وہ سمپل بلڈ کا ٹیسٹ ہے دیٹ پہ. اور فیمیل اگر کسی کی مدر کو کینسر تھا تو اس بچی کو، اس کی بیٹی کو ٹیسٹ کروانے ہوں گے تقریباً 35 to 40 ایئرس کی ایج پہ جا کے ان کے اسکریننگ ٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں، بریسٹ کے میموگرام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیٹ کین بی ڈن. صحیح، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ جی. آنکالوجسٹ ڈاکٹر اصغر ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہی بات جب ہم بڑی بیماری کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بھی پروسیسڈ فوڈ اپنی زندگی سے جتنا دور سکے اس کو، اور بچپن سے ہی عادت ڈالیں بچوں کو، کیونکہ ماؤں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. وی انڈرسٹینڈ کہ بڑا مشکل لائف ہے کہ اس کے اندر جناب ایسے پروسیس فوڈ ان کو کر کے گرم کیا، دے دیا، ہلکا سا تلا دے دیا، لیکن اس کے علاوہ اور بھی چیزیں، کیکس وغیرہ پہ ہم دیکھ لیں، یہ مفنز پہ جو فوڈ کلرز وغیرہ اس میں یوز کیے جاتے ہیں، دے آر ڈینجرس. اس کے علاوہ کوشش کریں بچوں کو گھر ابلا ہوا انڈا دے دیں، گھر سے بچائے خود فرائز بنا کے، چاہے چلے خود کئی اسکولوں میں اب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ نہیں، آپ انڈے کے ساتھ آپ سینڈوچ بنا کے بھیج دیں، دیٹ از فائن، پراٹھا بھیج دیں، دیٹ از فائن، لیکن یہ نہیں کہ یہ جو آپ اس طریقے سے تل کے دے رہے ہیں. تو یہ اسکول کا بھی بڑا اہم کردار ہے. ہمیں بڑے ڈفرینٹ کلر کے کپ کیکس اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، کتنے فیسینیٹنگ لگتے ہیں، اور ایٹ ٹائمز کسی جگہ سے آپ لیں تو وہ ہاتھ کے ساتھ چپک کے تھوڑی دیر بعد اترتے ہیں. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. کچھ چیزیں ہم ایسے کھاتے ہیں جو منہ میں کلر رہ جاتا ہے. سو پلیز کوشش کریں کہ بچوں تک نہیں، یہ خود تک پلائیں کہ پروسیس فوڈ جتنا ہو اپنی لائف سے نکال دیجیے، اور جو فوڈ کلرز ہیں ان کا استعمال بھی کم سے کم کریں.